शिरायम पहले बैतुल मक़दस और अब इसराइल का शहर है। ये शहर बैतुल मक़दस से 30 किलोमीटर जनूब में वाक़े है। 2007 में शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने एक महल तलाश किया। ये बुनियादी तौर पर एक बड़ी बस्ती है और इस बस्ती में 1000 मुरब्बा मीटर पर एक महल बना था। आसार बताते हैं ये बस्ती 220 कबल मसीह में आबाद हुई और 980 कबल मसीह में उजड़ गई। ये बस्ती एक पहाड़ी पर वाक़े है। खुदाई के दौरान इसके इर्द गिर्द 2 दरवाजों वाली दीवार भी पाई गई। माहिरीन आसार कदीमा पिछले 7 बरसों से इस बस्ती पर तहकीक करते रहे, यहाँ तक कि अब जाकर दरियाफ्त हुआ ये महल हकीकतन हजरत दाऊद का था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना भी 1040 कबल मसीह तो 970 कबल मसीह बताया जाता है। हजरत दाऊद का ये महल तारीखी कुतब में बहुत मशहूर था। इसके वाक़यात और इसकी शान और शौकत के बारे में तारीख के सफ़हात भरे पड़े हैं। आज के इस वीडियो में इसी बारे आपको आगाह किया जाएगा और इसके साथ साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़े पर भी रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत दाऊद को ये महल कैसे मिला। ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। यरूशलेम से 10 मील दूर जनूब के समत वाक़े बैतुल लहम में ईशा नामी एक शख्स रहता था जो भेड़ बकरियां चराता था। उसके 8 बेटे थे और उसके सबसे छोटे बेटे का नाम दाऊद था। ये बच्चा बचपन ही से अपनी खूबियों और सलाहियतों की बदौलत पूरे इलाके में पसंदीदा नज़रों से देखा जाता था। उसकी शख्सियत इतनी मशहूर कुन थी कि जो भी उसे देखता उससे मुतासिर हुए बगैर न रहता। रंग सुर्ख सफ़ेद था और खदोखाल हसीन, गुफ्तगू में सलीका और एहतराम था। कद पेस्ता, आंखों में भूरापन और सर के एक गोशे में गंज था। हजरत दाऊद यहूदा की नस्ल से हैं। शजरा नस्ब हजरत याकूब से हजरत इब्राहीम तक जा पहुंचता है। आप इब्राहीम हजरत यूसुफ के बेटे के खानदान में वाहिद शख्सियत थे जो बैक वक्त पैगंबर, रसूल, साहिब किताब और बादशाह थे। आपको फन खिताबत में मलका हासिल था। आपका एक एक लफ्ज साफ और हिकमत से पुर होता था। आप हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह में मशगूल रहते थे। ज़बूर की तिलावत इतनी खुशुलहानी से करते कि परिंदे भी आपका साथ देने लगते थे, जिससे अजब समा बर्पा हो जाता और वजद आफरीन नगमे फ़ज़ा में बिखर जाते। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपके साथ खुदा की हम्द में शामिल हो जाते। आपने 2 शादियाँ की। आपकी औलाद में हजरत सुलेमान का नाम सरे फहरिस्त है। हजरत सुलेमान के बारे में कौन नहीं जानता। हजरत सुलेमान आपके बाद बनी इसराइल के मशहूर मारूफ बादशाह और पैगंबर गुजरे हैं। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद की दूसरी बीवी से थे। आपकी पहली बीवी से अबशालोम नामी बेटा था। हजरत दाऊद का पेशा ज़रागरी था। आप लोहे से सिपाहियों के लिए ज़िरहें बनाते थे। लोहा आपके हाथों में नरम हो जाता था और इस अमल के लिए आपको भट्टी की ज़रूरत होती थी और ना ही किसी हथौड़े की। आपकी वसत का ज़माना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद का है और आपसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1200 साल से ज़ायद भी गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने आपको किताब ज़बूर अता की। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बैतुल मक़दस में ही कल की तामीर में गुजारे और इसी दौरान वफ़ात पा गए। हज़रत दाऊद गुलेल चलाने में ख़ास महारत रखते थे। वो हर वक्त अपने साथ एक असा, गुलेल और एक थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर उस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मरतबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज़ आई, ए दाऊद, मैं हिजर हारून हूँ। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था। मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हिजर मूसा हूँ। मुझसे मूसा ने एक शख्स को कत्ल किया था। मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने उस पत्थर को भी उठाया और अपनी थैली में डाल लिया। आप अभी चंद कदम ही आगे चले थे कि एक तीसरे पत्थर ने सदा लगाई, मैं हिजर दाऊद हूँ। जो ही ये बात सामने आई और कहा कि जो नबी हैं और वो मुझसे जालूत को मारेंगे। हज़रत दाऊद ने ये आवाज़ बुलंद की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी उठा लिया और थैले में डाल लिया। उस वक्त जालूत का पूरे मुल्क में शोहरा था। ये देवहेकल जालिम फ़लस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीनी रियासत पर इंसानियत की नाक में दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफ़रत करता था, उन्हें तंग करता था।
ریاست کا بادشاہ بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مصیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک معتمد خاص نے آگے بڑھ کر عرض کی، بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے، جو نوجوان بھی جالوت کو قتل کرے گا بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے منادیوں سے ملک بھر میں اعلانات شروع کروا دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو فوری پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ منادی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت داؤد ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد نے اپنے تھیلے سے غلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو غلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود گنگ ہو کر رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار پکایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی انیا سے آپ کی شادی بھی کر دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کی قیام گاہ تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد کے اس محل کو دریافت کر کے دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے ثابت ہو گیا کہ ہزاروں مربع میٹر پر پھیلا اللہ کے ایک نبی کا محل اگر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میں نے جس وقت سے حضرت داؤد کے اس محل کی دریافت کے بارے میں پڑھا ہے، میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس محل کی ایک ایک تصویر ان تمام راجوں مہاراجوں کے محلوں میں بھی نصب کر دینی چاہیے جو پاکستان میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اگر ذکر کیا جائے قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کا اور بائبل کا، تو بائبل میں بھی ذکر ہے اور اسلام و قرآن میں بھی ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی، لیکن قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ اللہ نے راہ ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی۔ زبور کے لغوی معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ پارا اور ٹکڑا، اس کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی شاعری میں زبور اور زبر کتاب اور تختی کے معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور حمد و ثناء کبریا سے معمور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی۔ یوں آپ کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لہن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لہن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوشالہان قرت میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی، مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے اور تمام لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے کہ ایک شخص، ایک عام انسان کی آواز اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ حمد و ثنا کرتا ہے کہ بے شک ہم نہ سمجھ سکیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سنتے رہے، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لہن داؤد کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت خاندان اور نبوت و رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی۔ داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت اور افراہم کا خاندان حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا۔ شمویل
کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے کہ وہ شرائط بادشاہت پر پورا نہیں اترتے، کسی اور کو بادشاہ مقرر کیجیے اور جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر آپ نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا جو بہت بہادر اور جرئی تھا، جس نے نہایت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا جو دشمن سے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی مجاہدین میدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک نہر آ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے ہو رہے تھے۔ طالوت نے اپنے مجاہدین کی صبر و برداشت کی اور ہمت و حوصلہ آزمانے کی خاطر حکم دیا کہ کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے۔ چند ایک کے سوا سبھی نے حکم عدولی کی۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا۔